نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کیا بینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل یہ معرکۃ الآراء، یہ مسئلہ بہت پوچھا جا رہا ہے اور اس میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں جیسے اہل حدیث وغیرہ۔ یہ بینس کی جو قربانی ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اہل لغت فرماتے ہیں کہ جوامیس اور بقرہ کا حکم ایک ہی ہے یا آس پاس نزدیک ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، تو یہ گائے کے حکم میں بھینس بھی شامل ہے، اور یہ گائے یہ اصل ہے، اور اس کی نوع جو اس کے انواع یہ بھینس وغیرہ ہے۔ تو جب گائے کی ہم صحیح کہتے ہیں اس کی قربانی کو، تو اسی طرح بھینس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، دلیل اربعہ 4 ہے، کتاب اللہ یعنی قرآن۔ نمبر 2، حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3، اجماع۔ نمبر 4، تو یہ اجماع سے ثابت ہے، یہ جو ہے نا بھینس کی قربانی کرنا، یہ اجماع سے ثابت ہے، اور جب اجماع سے ثابت ہے تو اس میں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب اجماع سے ثابت ہے تو اس میں اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آئیے میں آپ کو چند اقوال ایسے پیش کرتا ہوں کہ جو اجماع سے ثابت ہے، جو جس کے اوپر اجماع ہے، بڑے بڑے فقہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انتہائی نزدیک تھے۔ سب سے پہلے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ حسن بصری فرماتے ہیں، جو 110 ہجری میں پیدا ہوئے، کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ بینس، جاموس عربی میں کہتے ہیں بینس کو، کہ یہ گائے کے حکم میں آتا ہے۔ جیسے ہم گائے کی قربانی کو جائز قرار دیتے ہیں، اسی طرح بینس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ نمبر 2، امام احمد بن حنبل، یہ تو بہت ہی مشہور امام ہے، جو 4 امام ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان سے پوچھا گیا، یہ 241 ہجری کی بات ہے، ان سے پوچھا گیا الجوامیس عن 7، کہ کیا بینس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے آگے سے کیا فرمایا، آپ دیکھیے، فرمایا لا اعرف خلاف هذا، کہ میں اس میں کوئی اختلاف کو نہیں پاتا، یعنی 7 آدمیوں کا شریک ہونا اس میں اجماع ہے، میں کوئی اس میں اختلاف نہیں پاتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ ناجائز ہوتی اس کی قربانی، تو پھر تو کہتے بھائی اس کے اندر اختلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے قربانی ادا کرنا، تو اس میں 7 آدمی کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کے اندر اس میں قربانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ 319 ہجری میں جو پیدا ہوئے، وہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا، کہ اجماع ہے اس بات پر، عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ، کہ یہ جو کس بات پر اجماع ہے کہ بینس کا جو حکم ہے وہ حکم البقر، یہ گائے کے حکم کی طرح۔ دیکھیے، ابن منذر بھی فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قول ہے، ابو الحسن بن قطان رحمۃ اللہ علیہ 628 ہجری میں جو پیدا ہوئے، وہ بھی کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْجَوَامِيسَ بِمَنْزِلَةِ الْبَقَرِ، کہ گائے کے حکم میں بینس بھی شامل ہے، اس بات پر اجماع ہے۔ سب فقہا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس بات پر اجماع ہے، اجماع تو ہے، تو پھر اس میں اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں گے اس کے اندر ہے یا نہیں، دوسرا حدیث میں دیکھیں گے یہ ہے یا نہیں، تیسرا اجماع، اور یہ اجماع سے ثابت ہے۔ تو جب اجماع سے ثابت ہے تو اس کی قربانی کرنا صحیح ہوگی۔ اور بعض فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ تابعی اور صحابہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، فعل اور تقریرات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ تو حسن بصری
رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے یہ تو تابعی ہے، تو یہ تو تابعی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ تابعی کے قول کو بھی ہم حدیث کہیں گے۔ یہ نمبر 4، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحسب الجوامیس مع البقرہ، کہ ہم جو بھینس ہے اس کو بھی ہم گائے میں شمار کریں گے۔ جیسے گائے کی قربانی کرنا صحیح ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی صحیح ہوگی۔ اسی طرح بہت سی اقوال ہے، العرب اس بات پر اجماع کہ بھینس کی قربانی ادا ہو جاتی ہے، اس کی قربانی کا